अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 19 मार्च जुमअतुल मुबारक सन 2021। बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के हवाले से। एक आला सतही जो इजलास था उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा को सख्ती से एक मैसेज दिया है कि जो वो सियासत कर रही हैं, जिस अंदाज में वो पार्टी के मामलात को चला रही हैं, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट। और अगर मैं ये कहूँ कि उन्हें नवाज़ शरीफ साहब ने डांट पिला दी एक मीटिंग में जिसमें बहुत सारे नून लीग के रहनुमा शरीक थे, उनको उनको झाड़ दिया बाकायदा तौर पर, तो ये गलत नहीं होगा। और मामलात इस हद तक तल्ख हुए कि एक मरहले पर नवाज़ शरीफ साहब वो जो उस कॉन्फ्रेंस में से वर्चुअली वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो शरीक थे, उसमें वो उठ के चले गए और फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा इजलास से उठकर चली गई। और हमज़ा शहबाज के लिए आज बहुत बड़ी एक विक्ट्री थी इस लिहाज से कि उनके ताया ने, जो मुस्लिम लीग नून के कायद भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सरबराह भी हैं अनऑफिशियली, यानी पैटर्न इन चीफ हैं जनाब मियां नवाज़ शरीफ, उन्होंने मरीम नवाज़ से ये कहा कि आप हमज़ा शहबाज से सियासत सीखें। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये सारी सिचुएशन ये क्या है, क्यों इस तरह से हुआ, इस पर मैं गुफ्तगू से पहले मैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब को ज़रा थोड़ा ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। मेरे साथ वो प्रोग्राम भी करते हैं बोल टीवी पर, और सितारों की जो चालें हैं वो भी बताते हैं। पिछले जुमे नहीं मैं, क्योंकि मैं अमेरिका में था, उनसे मैं प्रोग्राम यानी उसके बाद उनसे बात नहीं हो सकी। और इस जुमा यानी पिछले जुमे तो प्रोग्राम ही नहीं हुआ था, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन था, और आज उनका प्रोग्राम हुआ है। मेरी जो को होस्ट है अलीना, उन्होंने किया है प्रोग्राम। लेकिन मैं उन्हें ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ इसलिए कि उन्होंने 2-3 महीने पहले, कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई बंदा ये सोच नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ मरीम नवाज़ साहिबा के जो सितारे हैं, इनका झगड़ा वो देख रहे हैं, प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि मामलात ख़राब हुए। कोई बंदा उस वक्त यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन प्रोफेसर गनी जावेद ने ये बात कही मेरे साथ बोल टेलीविज़न के प्रोग्राम में आज से 2, ढाई, 3 महीने पहले कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात होंगे, इनके मामलात आपस में बिगड़ेंगे, और उसमें वो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स देखते हैं। नवाज़ शरीफ साहब के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, लेकिन मरीम साहिबा के लिए जो हैं वो बड़ी वो प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो ये आज उसमें जो कुछ भी हुआ है, मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी चपकलिश है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि बेसिकली मरीम नवाज़ साहिबा बहुत हॉस्टाइल चल रही हैं, और बहुत सारे पिछले कई महीनों से जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब लीडरशिप जो पार्टी की है उनसे टेलीफोन पर वो गुफ्तगू में रहते हैं, राब्ते में हैं। सिर्फ उनका राब्ता मरीम साहिबा से नहीं है, और वो फीडबैक लेते रहते हैं। और बहुत दफ़ा उनको ये बताया गया कि मरीम साहिबा का जो रवैया है वो बहुत हॉस्टाइल है, और ख़ास तौर पर अपनी क़यादत के हवाले से उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। हमज़ा शहबाज साहब उनके हवाले से आज जो मीटिंग थी, यानी जो नून लीग की सेंट्रल कमेटी की जो मीटिंग थी, आला सतही इजलास था एक तरह का, उसमें मरीम साहिबा जो थी, उन्होंने हमज़ा से कहा कि आपकी जो, मैं आपको अंदरूनी उसका जो हाल बताता हूँ, कि आपकी सियासत जो है वो ठीक नहीं है, और आप अपनी सियासत को दुरुस्त करें, उससे पार्टी को फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। जिस पर हमज़ा शहबाज ने ये कहा कि मैं बिल्कुल सियासत ठीक कर रहा हूँ, आपकी जो सियासत है मरीम साहिबा, उस सियासत ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और आप मुझे कह रही हैं कि मैं सियासत सीखूं या अपनी सियासत को तब्दील करूं, तो मेरे जो उस्ताद हैं सियासी, वो नवाज़ शरीफ साहब हैं, मैंने पॉलिटिक्स उनसे सीखी है। इस मौके पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जो कि उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे वर्चुअल उसके लिंक के ज़रिए, उन्होंने मरीम साहिबा से कहा कि मरीम नवाज़, आप हमज़ा शहबाज से सियासत सीखें। यानी आप ये देखें कि हमज़ा शहबाज ये कह रहे हैं कि मेरे सियासी उस्ताद नवाज़ शरीफ हैं, और नवाज़ शरीफ मरीम साहिबा को ये कह रहे हैं कि आप हमज़ा से सियासत सीखें। तो इस मौके पर
مریم نواز صاحبہ جو لوگ شریک تھے کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ بہت اپسیٹ تھیں. اور اس سے پہلے، اور اچھا ایک بات یہ میں بتاؤں، ایک موقع پر نہیں، جو نون لیگ کے جو لیڈران ہیں، جو اس میٹنگ کے پارٹیسپینٹس تھے، انہوں نے یہ 3-4 دفعہ یہ بات انہوں نے کہا کہ ہوئی، جس میں نواز شریف صاحب نے مختلف معاملات پر ٹوکا مریم صاحبہ کو، اور ان سے ان کے موقف سے اتفاق نہیں کیا. اور بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ جو نواز شریف صاحب تھے وہ کانفرنس، اس ویڈیو کانفرنس اٹھ کے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آ گئے. اور ایک اور جو بات، بڑی انٹریگنگ بات ہے جو مریم صاحبہ نے کہی، انہوں نے کہا کہ اس بات کا پتہ لگانا چاہیے کہ یہ حمزہ شہباز باہر کس طرح آئے، یعنی جیل کے اندر جو ملاقاتیں ہیں وہ بتائی جائیں کہ وہ کیسے ہوئی ہیں، ان کی کوئی تفصیل لینی چاہیے، وہ کس طرح سے لوگ ملے، کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں، کون سے لوگ تھے، کیا اس میں گفتگو ہوئی. تو اب یہ بڑی ایک اچنبے کی بات تھی، اس لیے کہ ملاقاتیں تو نواز شریف صاحب سے بھی ہوئیں، اور پھر انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں باوجود اس کے کہ وہ کنوکٹ تھے، باوجود اس کے کہ ان کو عدالتی سزا تھی، ان کو باہر جانے کی اجازت ملی. اور انہی ملاقاتوں کے نتیجے میں مریم صاحبہ جو تھیں، ان کا باہر جانے کا معاملہ تھا، طے ہوا تھا، لیکن پھر وہ بگڑ گیا. اور پھر خود مریم صاحبہ یہ کہتی رہی ہیں کہ محمد زبیر صاحب جو ہیں ملے ہیں پاکستان فوج کے سربراہ سے یا ایجنسی کے سربراہ سے، تو وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ مریم صاحبہ کے علم میں بھی تھی اور نواز شریف صاحب کے علم میں بھی تھیں. اور پھر بلکہ یہاں تک کہا مریم صاحبہ نے کہ جو اعلیٰ سطحی رابطے ہیں وہ تو موجود رہتے ہیں. اور DGISPR سے انہوں نے اپنی ایک پریس ٹاک میں کہا مریم صاحبہ نے کہ وہ رابطے بہت اوپری سطح کے ہیں، شاید DGISPR کو اس بات کا علم نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایک طرح سے بڑا ان کو ٹانٹ کیا، طنز کیا ان کو. تو جو رابطوں کی بات تھی، اگر میل ملاقاتوں کی بات تھی، تو وہ تو مریم صاحبہ بھی کرتی رہی ہیں. مریم صاحبہ کے نوٹس میں بھی ہے کہ بہت سارے لیڈران کر رہے ہیں. اور اب جو نواز شریف صاحب کی اب جو پالیٹکس، جس میں انہوں نے بالکل کھل کر یہ بات پارٹی کی میٹنگ میں کہی ہے کہ حمزہ سے سیاست سیکھیں، اور حمزہ جو ہیں وہ صحیح سیاست کر رہے ہیں، ان کی سیاست نے نقصان نہیں پہنچایا پارٹی کو. اور ان کے حمزہ شہباز کے موقف سے نواز شریف صاحب نے بھی اتفاق کیا. تو یہ ایک سوچ کی غمازی کر رہی ہے کہ اب اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کی جو پالیٹکس ہے وہ آنے والے وقتوں میں وہ تبدیل ہوگی. اور اس کی ایک جو بنیادی وجہ، جن لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ نے یہ بتایا تھا نواز شریف صاحب کو کہ وہ ایک بہت بڑا پاکستان میں سیاسی تحریک وہ چلانے کی پوزیشن میں ہے. نون لیگ اگر چاہے گی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے. ہم اگر چاہے عدالتیں ہوں، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، ہم ان کے سامنے جا کے اس طرح کا احتجاج کریں گے. ہم پاکستان کی مسلح افواج پر اس طرح سے تنقید کریں گے کہ وہ مجبور ہو جائیں گی کہ وہ ہمارے سے بات کریں. اب وہ جو ساری پالیسی تھی اس میں تھوڑی بہت تو کامیابی ہوئی، مثلا الیکشن کمیشن کی حد تک تو وہ دباؤ نے کام کیا. لیکن جہاں تک پاکستان کی فوج پر بات کرنے کی بات تھی، ISI کو دبانے کی بات تھی، وہاں سے تو انہوں نے کسی طرح کا پریشر قبول نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد جو بڑے بڑے جلسوں کی بات تھی، جو دعویٰ تھا، وہ پورا نہیں کر سکی مریم صاحبہ، موبلائز نہیں کر سکیں. لاہور کا جو جلسہ تھا وہ بھی بڑا ناکام جلسہ ثابت ہوا. اور جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا بہت رنج ہے لاہور کے جلسے کے حوالے سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جس طرح سے پارٹی کے لوگوں کو، ورکرز کو موبلائز کرنا چاہیے تھا، ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا، وہ شاید مریم نواز صاحبہ وہ ٹاسک ابھی پورا نہیں کر سکی. اور بہت ساری جو گفتگو مریم صاحبہ کرتی ہیں اس میں اممیچورٹی ہے. شاید ابھی مریم صاحبہ کو مزید ٹائم کی ضرورت ہے، سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر خاص طور پر جو انہوں نے جس طرح وہ لاڑکانہ میں گئیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے میں، جو برسی میں انہوں نے، یعنی وہ ان کی یوم شہادت کے موقع پر بھی انہوں نے تقریریں کی وہاں پر، اور جس انداز میں یہ بات کی، تو بہت سارے مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حد تک جانا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ سب کچھ مریم صاحبہ کے ایما پر کیا گیا. مریم صاحبہ ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس تھیں نواز شریف صاحب کو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیں الائنس کر کے آگے جانا ہے، آگے نکلنا چاہیے. اور یہی بات تھی کہ جس وقت زرداری صاحب نے بہت کھل کر میاں نواز شریف صاحب پر تنقید کی، تو پھر مریم صاحبہ نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی ڈیفینڈ کیا، نواز شریف صاحب کو بھی ڈیفینڈ کیا. اور نواز شریف صاحب کی ریزرویشنز تھی بہت زیادہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں، لیکن
وہ مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے وہ ساری کی ساری جو ریزرویشنز تھی وہ دور ہوئی تھی. بہرحال ایک جو اس وقت یہ کہانی جو چل رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جس طرح سے شہباز شریف حمزہ شہباز کا ساتھ دیا نواز شریف صاحب نے، کیا آگے جا کر بھی اسی طرح کریں گے، یا یہ کوئی آج ایک حکمت عملی تھی کہ انہوں نے صرف حالات کو سنبھالنے کے لیے یہ بات کہی، لیکن مریم کا اور نواز شریف صاحب کی سوچ کا ڈفرنس جو ہے آج واضح ہوا ہے، اور حمزہ اور مریم کا جو اختلاف ہے وہ اب کھل کر سامنے آ گیا، اور یہ پارٹی کو بہت حد تک یہ متاثر کرے گا. لانگ مارچ تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ تو جو پارٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نون لیگ کی قیادت کے لیے. اور شہری رحمان صاحبہ نے جو آج بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، ڈیٹ کے حوالے سے میٹنگ تھی پی ڈی ایم کی، اور وہاں پر یہ استعفوں کا بھوت لے کے کچھ لوگ آ گئے. تو انہوں نے استعفوں کو کہا ہے کہ استعفوں کا بھوت پیپلز، یعنی سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے بالکل کہ کسی سٹیج پر، کسی موقع پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کی بات نہیں کر رہی. اور نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ گئی ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے نو کانفیڈنس کے حوالے سے بھی کہ وہ بہت زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں رکھتے کہ اب جو نون لیگ کا جو موقف ہے، کیونکہ اگر نون لیگ کے سینیٹرز پوری طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں آتے تو سنجرانی صاحب کو تو آپ بالکل بھی وہاں سے آپ ان کو سینٹ چیئرمین کے عہدے سے نہیں ہٹوا سکتے. بڑی انٹرسٹنگ سینیریو ہے. تو مریم صاحبہ جو ہیں ان کی جو پالیٹکس ہے بیسیکلی اس کا فیلئر ہوا ہے. جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد سے کہ وہ کس طریقے سے پارٹی میں موبلائز کریں گی ورکرز کو اور لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں گی، وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکا. پارٹی کو نقصان ہوا. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دوریاں بھی پیدا ہوئیں. اور اب حمزہ شہباز کو کہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ ان کی سیاست ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جب باہر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ جو معاملات ہیں یہ کس رخ چلتے ہیں. اور لگتا ایسا ہے کہ ریکنسیلیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اب نواز شریف صاحب اوکے کر چکے ہیں، اور اس میں حمزہ شہباز صاحب اپنا رول پلے کریں گے. شہباز صاحب باہر آتے ہیں وہ بھی رول پلے کریں گے. اور جو مریم صاحبہ ہیں ان کے جو ارد گرد جو لوگ جیسے پرویز رشید صاحب اور وہ دوسرے لوگ ہیں تو وہ اس وقت مارجنلائز ہو گئے ہیں. اور جو انتہا پسندی کی ہاکش جو پالیٹکس تھی مریم صاحبہ کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پارٹی اس سے اپنے آپ کو دور کر رہی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.